رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں،
حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مانسیرہ کی سرزمین پر آج عظیم الشان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ کانفرنس محترم محمد سلیم قادری صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے چہلم شریف کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ محترم محمد سلیم قادری صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اس عظیم الشان تاریخی کانفرنس کی صدارت آل نبی اولاد علی پشاور کے عظیم مذہبی پیشوا پیر طریقت پیر سید حیدر مرتضی شاہ صاحب زید شرفہ فرما رہے ہیں، اور کثیر تعداد میں ائمہ و خطباء، علماء و مشائخ، عوام اہل سنت جلوہ گر ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ محترم محمد سلیم قادری صاحب کے لخت جگر محمد آفاق سلیم جلالی صاحب، جنہوں نے خصوصی طور پر عمدۃ المدرسین حضرت مفتی محمد راشد رضوی صاحب کے پاس شیخو پورہ میں علوم اسلامیہ کی تحصیل کی، تکمیل کی، آپ نے ان کی دستار فضیلت کا منظر بھی دیکھا۔ رب ذوالجلال اس عزیز کو علوم دینیہ آگے پھیلانے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت میں جو عظیم ترین فریضہ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور اسی بنیاد پر اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ فریضہ ادا تب ہو سکتا ہے جب پہلے پتہ ہو کہ معروف کیا چیز ہے اور پھر اس کا امر دیا جائے، اور منکر یعنی برائی کیا ہے تو پھر ہی اسے روکا جا سکتا ہے۔ اس واسطے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے علوم دینیہ کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الخیر خزائن، صحابہ یہ جو خیر ہے جو تمہیں میرے پاس نظر آتی ہے، اس خیر کے کئی خزانے میرے پاس موجود ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا لفظ بولا، خزائن۔ آپ کے خزانے میں کتنا کچھ ہے اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہو کہ آپ کی مٹھی میں کتنا کچھ آتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، آپ جماعت کرا رہے تھے، قدم آگے بڑھائے، ہاتھ اونچا کیا جیسے کوئی چیز پکڑ رہے ہوں، پھر ہاتھ بھی نیچے کر لیا، قدم بھی پیچھے ہٹا لیے۔
جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کے اندر اب یہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے، طریقہ کچھ بدل گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اصل میں نماز کے اندر میرا ہاتھ جنت کے گچھے تک پہنچ گیا تھا اور میں نے وہ گچھا ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور میں توڑنا چاہتا تھا لیکن توڑا نہیں، کہ اللہ نے جنت کو چھپا رکھا ہے، اور اگر میں نے جنت کا گچھا ظاہر کر دیا تو جنت ظاہر ہو جائے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں پیپر آؤٹ ہو جائے گا۔ اصل میں جنت کو غیب میں رکھ کے تو ایمان بالغیب کی فضیلت ہے۔ صحابہ میں توڑ لیتا گچھا تو کتنے بڑے سائز کا میرے ہاتھ میں تھا۔ اب اس سے پتا چلے گا کہ جب گچھا کتنا بڑا ہے تو ہاتھ میں وسعت کتنی ہے۔ فرما لو تناولت لأکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں گچھا توڑ لیتا صحابہ تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، پوتے کھاتے، پڑپوتے کھاتے، قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، پھر بھی وہ ایک گچھا ختم نہ ہوتا۔ یہ نہ خواب کی بات تھی اور نہ تصویر کی بات تھی، چونکہ تصویر میں جو گچھا ہو وہ کھایا نہیں جا سکتا۔ یہ حقیقی جنت تک ہاتھ پہنچا تھا۔ تو سیرت بیان کرتے ہوئے سیرت یوں بیان کرنی چاہیے، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ ہیں 2 بازو ہیں، یہ گنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو ہر بندے کے 2 ہاتھ ہیں 2 بازو ہیں۔ اگر سیرت بیان کرنی ہے تو بتاؤ بازو لمبا کتنا ہے اور ہاتھ کھلا کتنا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں توڑ لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، پھر بھی وہ گچھا ختم نہ ہوتا۔ اس سے پتا چلا جب مٹھی میں اتنا کچھ آتا ہے تو خزانوں میں کتنا کچھ ہوگا۔ تو رسول اکرم چونکہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت تک کا نظام آپ بیان کر کے گئے۔ فرمایا یہ جو خزائن ہیں یہ بند نہیں رہیں گے، قیامت تک یہ خزائن کھلیں گے، جو کچھ ان میں ہے وہ بٹے گا، اندھیرے دور ہوں گے، سویرے آباد ہوں گے۔ تو پھر ان خزانوں کو کون کھولے گا؟ چونکہ لفظ خزانہ سے ہی سمجھ آتی ہے کہ اس کو تالا لگا ہوا ہوگا، وہ محفوظ ہوگا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنُ مَفَاتِيحُ، رب نے مجھے خزانے بھی دیے ہیں اور خزانوں کی چابیاں بھی دی ہیں۔ اب دیکھو چابی کون ہے؟ یہ لوگ جو علم دین پڑھتے ہیں کتنے رازدان ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے دین کے۔ فرمایا طوبی لرجل مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، فرمایا قیامت تک ان خزانوں کی چابیاں بنتی رہیں گی۔ کون؟ فرمایا میری امت کے اندر ایسے بیٹے پیدا ہوتے رہیں گے جو دین پڑھیں گے تو ان خزانوں کی چابی بن جائیں گے۔ میرے یہ خزانے قیامت تک بند نہیں رہیں گے، ان کی چابیاں تیار ہوتی رہیں گی۔ مدرسہ وہ ہے جہاں پہ چابی تیار ہوتی ہے، اور یہ کسی مزدور کا بیٹا، کسی کسان کا بیٹا، یہ جو دین پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ طلباء ہیں جو پڑھ کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو نام یہ دیا ہے کہ یہ میرے خزانوں کی چابیاں ہیں، جب یہ بولتے ہیں تو ان سے میرے خزانے بٹتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں،
اور فرمایا یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. لن یزال امر ہذہ الامت مستقیما، اندھیرے نہیں چھائیں گے، میری امت ہمیشہ مستقیم رہے گی. یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، ہر نئی جنریشن میں میرے علم کے حامل پیدا ہوتے رہیں گے. مائیں بانج نہیں ہوں گی کہ جو ایسے بچے جنم دینا بند کر دیں جو میرا دین پڑھیں. تو فرمایا مبارک ہو ان لوگوں کو جن کو رب خیر کی چابی بنا دے گا اور شر کے آگے تالا بنا دے گا. لہذا ہم آج اس موقع پر تمام علماء طلباء کو جب خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو خصوصی طور پر محمد سلیم قادری صاحب کو اور سارے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان کو ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری امت ہے اس کے اندر اس سلسلے کو جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے اس کی کتنی حمایت کی ہے اور اس کو کس قدر اپنا قرب دیا ہے. چونکہ چابی کا ایک راز ہوتا ہے تالے کے ساتھ. سرکار کے خزانے کا جو تالا ہے، تالا ویسے اس کے نزدیک چابی سے بڑا لوہا کریں ضرب نہ ماریں، ویسے اس لوہے سے اس کو کھولنا چاہیں تو تالا بات نہیں مانتا. چابی چھوٹی سی ہوتی ہے اس کی بات مان جاتا ہے، اور پھر جب چھوٹا سا تالا کھلتا ہے تو بڑا سا حال کھل جاتا ہے. تو اس بنیاد پر امت میں یہ سلسلہ ہے فیضان نبوت کے تقسیم کرنے کا. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنا ضروری سمجھا اور اتنا افضل بیان کیا. تفسیر کبیر میں ہے کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ تمہاری زندگی کا صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے. اب یہ سرکار کی شان ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علوم سے یہ کسی کو بتا سکیں، ورنہ کیا خبر منٹ باقی ہے یا گھنٹہ باقی ہے یا سال باقی ہے. تو اس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا، ایسے لمبے لمبے منصوبے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک رخصت ہو جاتے ہیں، تو مجھے تو آپ نے بتا دیا کہ صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، تو پھر یہ 1 گھنٹہ تو میری پوری زندگی کے مقابلے میں بڑا قیمتی ہے. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ جو سب سے قیمتی وظیفہ ہو، ایسا عمل جو میں اس گھنٹے میں کروں اور کرتا کرتا رخصت ہو جاؤں، چونکہ اس گھنٹے کا ہر سیکنڈ میرے لیے بڑا قیمتی ہے. تو اب سنیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل تجویز کیا اس انسان کے لیے جس کا صرف 1 گھنٹہ باقی تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاشتغل بالتعلم. میرے صحابی 1 گھنٹہ جو باقی رہ گیا ہے تو اس گھنٹے میں فوراً طالب علم بن جاؤ. طلب علم میں یہ گھنٹہ گزر جائے تو پتہ چلا سب سے قیمتی عمل رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اگر گھنٹہ باقی ہے تو گھنٹہ اسی میں صرف ہو، وہ ہے دین کو حاصل کرنا، دین کو پڑھنا، دین کو پڑھانا. تو آج کے موضوع کے لحاظ سے ایک تو یہ سلسلہ ہے، ہم سب کو اللہ توفیق دے ہم پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے اس میں ہمیں حصہ ملے اور آگے دین کی احیاء کے اندر قیامت تک ہمارے لیے سعادت ہو.
چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، کہ طلب علم ایسا کام ہے کہ یہ آخری وقت تک جاری رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ 10 سال 16 سال 20 سال تک ہی یہ ہوتا ہے پھر طلب علم کا سلسلہ رک جاتا ہے. نہیں، زندگی کے جس مرحلے میں کوئی ہے اس مرحلے میں ہی ترجمہ پڑھے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، تاکہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ طالب علم ہے. خواہ وہ 50 سال کا ہے، خواہ وہ 80 سال کا ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے موت آ جائے اس حالت میں کہ وہ دین کا طالب علم ہو، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرور کہیں داخل ہو اور طالب علم ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ مطالعہ کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اسے شوق ہے دین جاننے کا اور اس عمل میں وہ زندگی گزار رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ فرمایا بینہ و بین نبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، اس میں اور اللہ کی انبیاء علیہ السلام میں قیامت کے دن صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا. اگرچہ وہ ایک درجہ بھی 500 سال کی مسافت کا ہے، جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے، لیکن وہ کراس کتنے درجے کر گیا ہے. لیکن اس کی ایک شرط بیان کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شرط بڑی مشکل ہے. دین کیوں پڑھ رہا تھا؟ اس لیے نہیں کہ اچھا وظیفہ مل جائے، روزگار مل جائے. فرمایا لیحیی بہ الاسلام، دین پڑھ رہا تھا تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرے. معاشرے میں جو خرافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے علم پیش کرے. جو بد اعتقادی ہے، بد عملی ہے، اس کا دل کڑتا ہے کہ یہ اندھیرے کیوں ہیں، میں پڑھوں اور پڑھ کے لوگوں کو آیات بتاؤں، احادیث بتاؤں، میں ان اندھیروں کے خلاف جہاد کروں، میں دین کو زندہ کروں. یہ جذبہ لیے ہوئے ابھی پڑھ کے عالم نہیں بنا تھا، پہلے ہی موت آ گئی، تو پھر بھی اتنا مقبول ہوا کہ بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، کہ رب نے اس کو بلندی عطا فرما دی کہ نبیوں اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ گیا. آج کا یہ اجتماع ایصال ثواب کے لیے بھی ہے. مرحومہ کے چہلم کے سلسلہ میں تو یاد رکھیں، ایصال ثواب خواہ وہ کل شریف ہو، خواہ وہ 10ویں کا ختم ہو، خواہ وہ چیلم شریف ہو، یہ کوئی رسم رواج نہیں، بلکہ یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام میں یہ نظام ہے کہ ایک کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچ سکتا ہے. فوت ہونے سے عمل کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا. ہاں یہ ہے کہ فوت ہونے تک کوئی اس پہ بھروسہ نہ کرے کہ پچھلے کر لیں گے، وہ خود آخری لمحے تک عمل کا پابند ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمحہ وصال تک عبادت جاری رکھو، چھٹی نہیں ہے. اور پھر حدیث شریف میں یہ واضح کیا کہ جس وقت کسی کو دفن کیا جاتا ہے یأتیہ ملکان، یہ بھی غیب کی خبریں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ احسان ہے کہ آپ نے بتا دی ہیں، ورنہ ہم مرتے قبر میں جاتے پھر پتہ چلتا، لیکن پھر کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ فائدہ تو اب پتہ چلنے سے ہے. اور یہ احسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے وہ سب کچھ بتا دیا جو قیامت تک کی ٹیکنالوجی معلوم نہیں کر سکتی. فرمایا یأتیہ ملکان، تدفین کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، یجلسانہ، قبر والے کو بٹھاتے ہیں. اب یہ اگلا جہان ہے، یہاں دنیا کے قانون نہیں چلتے. اگر کوئی چوتھے دن قبر کھول لے اور
کفن ویسے ہی ہو اور کہے اگر بٹھایا ہوا ہوتا تو کپڑا آگے پیچھے ہٹا ہوا ہوتا، یا اوپر پڑیاں اتنی قریب ڈالی گئی ہیں کہ بیٹھا جا ہی نہیں سکتا، تو یہ ساری اس جہان کی باتیں ہیں. اس جہان میں پیمانے ہی اور ہیں. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ اس جہان کے جو پیمانے ہیں وہ لے کر ولیوں کی اور مقبول عالم بارگاہ عزتی کی حیات کو ناپتے تولتے پھرتے ہیں کہ قبر میں خود اتارا ہم نے، آنکھیں خود اس کی بند کی اور پھر اسی سے تم نے مدد مانگنا شروع کر دی. ارے وہاں کے پیمانے عجیب ہیں. جب امتحان میں کوئی پاس ہو جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس کی قبر حد نظر تک فراخ ہو جاتی ہے. اب حد نظر تو کئی کلومیٹر تک ہے، اور اگر ایک مرلے میں 4 قبریں ہیں اور چاروں ہی پاس ہو گئے ہیں تو چاروں کی حد نظر تک دنیاوی قانون تک کیسے فراخ ہو؟ تو اس واسطے ہمیں دنیا کے قاعدے قانون لے کے برزخ پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجلسان ہی، اس کو بٹھاتے ہیں تو عاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے. روح لوٹانے کے بغیر سوالات نہیں ہوتے. سوالات کے بعد، چونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کا یہ مطلب نہیں کہ عمل دنیا میں چھوڑ دیں. وہ مرجیہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لینا کافی، عمل کی کوئی ضرورت نہیں. اہل سنت عمل کے علمبردار ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتیہ رجل، قبر میں قبر والے کے پاس ایک مرد آتا ہے. اس کا تعارف کیا ہے؟ فرما احسن الوجہ، خوبصورت ترین ہے. حسن الثیاب، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. طیب الریح، اور بہت اچھی خوشبو اس سے آ رہی ہے. اور آگے بات بھی بڑی اچھی کرتا ہے. قبر والے کو آگے کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، تجھے جو چاہیے دینے کے لیے میں آ گیا ہوں. یعنی تھوک کے حساب سے خوشخبری سناتا ہے. ابشر، خوش ہو جا، بالذی یسرک، اس خوشی سے جو بھی تجھے خوش کرتی ہے. تیری ہر ڈیمانڈ میں پوری کروں گا. اب قبر میں جس وقت قبر والا یہ سنتا ہے، جہاں کوئی ملاقاتی نہیں جاتا، جہاں کوئی تنکے جتنی بھی چیز نہیں دیتا، اور یہ کہتا ہے جو مانگو گے میں دوں گا، خوش ہو جاؤ. بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، اس دن کا ہی تم سے وعدہ کیا گیا تھا، میں اب آ گیا ہوں، تجھے کوئی کمی نہیں، خوش ہو جاؤ. تو قبر کا مکین بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے تم ہو کون؟ یہاں صرف میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو سکتی تھی، اور وہ سہانا وقت میں نے پا لیا. جب فرشتے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہیں تو میں کہہ رہا تھا غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا. وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو سکتی تھی، اور وہ وقت گزر گیا. سرکار تشریف لائے، فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے، میں نے جواب دیا. اب چہرہ آپ کا بھی بڑا خوبصورت ہے اور بات آپ بھی بڑی اچھی کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح ہو کون؟ کیسے تم آ گئے ہو یہاں؟ ملاقاتی نہیں آتے، جگری یار نہیں آتے، بھائی نہیں آتے، آ گئے ہو، تم کیسے آ گئے ہو کون؟ اب جواب سنو. سرکار فرماتے ہیں وہ آنے والا کہتا ہے آنا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. پہچان نہیں رہے مجھے؟ میں تیری نماز ہوں جو تم نے دکان بند کر کے بھی پڑھی، جو تم نے سردی میں بھی پڑھی، جو گرمی. میں تمہارا روزہ ہوں، میں حج ہوں، میں زکوٰۃ ہوں،
میں تمہاری تہجد ہوں، میں تلاوت قرآن ہوں، میں تمہارے لب کا درود و سلام ہوں۔ تم نے مجھے وقت دیا تھا، میں تجھے وقت دینے کے لیے آیا ہوں۔ لہذا جب تک زندہ ہیں تو عمل صالح کی پابندی ضروری ہے، لیکن اسلام میں بعد از وصال یہ نظام موجود ہے کہ جانے والوں کا یہ حق ہے کہ پچھلے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور بخاری شریف میں موجود ہے، ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، ان اختی ناظرت ان تحج وانها ماتت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، لیکن حج کے بغیر ہی وہ فوت ہو گئی ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حج میں کروں اور نظر میری ہمشیرہ کی پوری ہو جائے، ثواب اس کو مل جائے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جواب ہی نہیں دیا، بلکہ قیامت تک مفتیوں کو جواب دینے کا طریقہ بھی بتایا کہ جو معلوم ہو اس کے ذریعے سے نامعلوم کو معلوم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کیا؟ فرمایا لو کان علیہا دین اکنت قاضیہ، تم مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہاری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا اور وہ قرض تم اپنے پیسوں سے ادا کر دیتے تو قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو صحابی کہنے لگے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اگر اس کے قرض میں اپنے پیسے دے کر میں ادا کروں گا تو ادا ہو جائے گا۔ فرمایا فقد دین اللہ فہو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض بھی پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کو پورا کیا جائے۔ فرمایا حج تم کرو گے، تھکاوٹ تمہیں ہوگی، چکر تم لگاؤ گے، گناہ تمہارے بھی جڑ جائیں گے، نظر تمہاری ہمشیرہ کی بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، کہ جنت میں رب ذوالجلال نیک بندے کے درجے کو بلند کرے گا، اور جنت کا ایک درجہ یعنی ایک سٹیپ وہ 500 سال کی مسافت کا ہے، یعنی جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے اتنا جنت کا ایک درجہ ہے۔ جب وہ بلندی اتنی ملے گی انسان کو تو حیرانگی سے پوچھے گا انا لی ھذہ، رب یہ مجھے کیسے مل گیا؟ چلو جنت میں تو میں اپنے فلاں فلاں عمل کی وجہ سے آ گیا، مگر آگے اتنی جو بلندی یہ کیسے ملی؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا باستغفار ولدک لک، یہ بلندی تیرے عمل کی وجہ سے نہیں ملی، یہ تیری اولاد نے جو تیرے لیے استغفار کی تھی اس کے نتیجے میں نے یہ بلندی عطا کر دی۔ یہ پچھلوں کے عمل سے فائدہ اس انداز میں ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر الدعوی، عمومی طور پر میت جو قبر میں اس کی جو صورتحال ہوتی ہے یہ بھی غیب کی بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میت قبر میں یہ محسوس کرتی ہے کہ میں ڈوبنے لگی ہوں، یعنی اس مرنے کے بعد پھر ایک موت کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ اونچا کرتا ہے کہ کوئی پکڑے مجھے ڈوبنے سے بچا لے، یہاں تک پانی آ گیا ہے۔ اور اس میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اور کوئی چیز میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی، اگر دعا پہنچ جائے تو میں بچ سکتا ہوں۔ ینتظر الدعوی، اس کو دعا کا انتظار ہے کہ دعا مشکل کشا بن جائے گی اگر آ گئی، اور یہ تب ہوگا جب زندگی میں دعا والا عقیدہ تھا۔ ینتظر الدعوی، دعا کا انتظار ہے۔ کس کی دعا کا؟ سرکار فرماتے ہیں تلحقہ، پچھلوں کی دعا کا، جنہیں زندہ چھوڑ کے وہ فوت ہوا ہے کہ میرا فلاں بھی زندہ ہے، فلاں بھی زندہ ہے،
तलहकुहु, फिर चंद रिश्ते भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, मिन अबिन और उम्मिन और अखिन और सदीक, के दुआ अगर उसका बाप जिंदा है तो बाप दुआ करे, माँ जिंदा है तो उसे इंतजार है माँ दुआ करे, भाई जिंदा है तो भाई की दुआ का इंतजार है, या कोई मुसलमान जो उसका दोस्त है उसकी दुआ का उसे इंतजार है। फैजा लाहिकत हो कानत अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व माफिहा, फरमाया जब पिछलों की दुआ पहुंचती है तो उसके नजदीक इतना बड़ा इनाम होता है, ये वो इतना खुश होता है कि अगर दुनिया की जिंदगी में सारे खजाने उसको दे दिए जाते तो फिर भी इतना खुश ना होता जितना पिछलों की दुआ के चंद जुमलों पे खुश हो जाता है। तो इस बुनियाद पर, ये कोई रस्म रवाज नहीं, ये इस्लाम का मजाज है और फिर आगे इसका इंतजार है। और इस सिलसिला में फिर इनफिरादी तौर पर भी औलाद पर जो हुकूक बयान किए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन 5 हुकूक में भी इसको बयान किया। हमा वक्त ये उनके लिए दुआ करता रहे। और इज्तिमाई तौर पर फिर जिस तरह के इतना बड़ा एहतमाम किया गया दुआ के लिए, आज मरहुमा की दुआ के लिए, तो इज्तिमाई तौर पर इसलिए कि सही मुस्लिम में हदीस शरीफ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मजतमा कौम फी बैत मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताब अल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। ये सिर्फ मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा के साथ खास नहीं, वहां तो और भी रहमतें हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पूरी रूए जमीन पर किसी मुल्क में भी और किसी सदी में भी किसी जमाने में भी शर्त एक है कि मेरा कलमा पढ़ने वाले हों। जब वो किसी जगह पे इकट्ठे हो जाएं, वहां अल्लाह के कुरान की तिलावत करें, वयतदारसूनहु बैनहुम, फिर तदारुस हो, कुरान का मतलब बयान किया जाए, तकरीर हो। जब ये अमल वहां पर होगा क़यामत तक, तो अल्लाह उस जगह के लिए 4 बंदोबस्त कर देगा। यानी ये वो बंदोबस्त हैं जो ऐसी हुकूमत की तरफ से हैं जो कभी बदलने वाली नहीं। नज़लत अलैहिमुस सकीना, जितने आए हैं उन पर सुकून का नजूल होता है। गशियतहुमुर रहमा, रहमत उनको ढांप लेती है। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते आके उस जगह का तवाफ करते हैं। व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, और उनमें से हर एक की हाजिरी अल्लाह लगाता है। फरिश्तों के सामने ये कहता है फलां भी आया है, फलां भी आया है, फलां भी आया है। अब जिस वक़्त रहमत बरस रही हो, सुकून का नजूल हो रहा हो, रब फरिश्तों को भेज के उनका तवाफ करवा रहा हो और उनका नाम लेकर फख्र कर रहा हो कि काम काज छोड़ के देखो ये आ गए हैं, तो अब उम्मीद है जब दुआ करेंगे तो इनकी दुआ को कबूल भी फरमाएगा। तो वो इज्तिमाई दुआ, इनका अपना भी फायदा है इनके लिए इतनी, और जिस मरहुमा के लिए, मरहूम के लिए दुआ मांगी जाती है, रब्बे जुल जलाल उसका बेड़ा भी पार फरमा देता है। और अव्वलीन जो इसाले सवाब है, जिसको इब्ने क़य्यिम ने किताब रूह के अंदर बयान किया और कहा कि इसकी सनद पर कोई एतराज ना करे, चूंकि ये पहली सारी सदियों में फी कुल्ल मिस्र व असर, हर जमाने में और हर शहर में ये अमल किया जाता रहा। उसको खुसूसी तौर पर उन्होंने बयान किया। तकरीबन 7.5 सदियां जो इब्तिदाई इस्लाम की हैं, उनके अंदर ये मामूल था तदफीन के बाद कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اذا مات احدکم، تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، جنازہ پڑھ کے اس پہ مٹی ڈال کے قبر بنا دی جائے، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ایک بندہ تم میں سے قبر کے سرہانے کھڑا ہو جائے اور کیا کرے؟ فرمایا اس کو بلائے لیکن ساتھ اس کی امی کا نام لے، یا فلان ابن فلانا تا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسمع ولا یجیب، پہلی بار بلاؤ گے وہ سن لے گا، جواب نہیں دے گا۔ دوبارہ کہو یا فلان ابن فلانا تا، اے زید زینب کے بیٹے، مثال کے طور پر، فرمایا انہو یستوی جالسا، اب قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ تیسری بار کہو یا فلان ابن فلانا تا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے، فرمایا اب آگے سے وہ بولے گا۔ اب ہمیں اپنے کانوں سے سننے پر اتنا اعتماد نہیں جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے پر اعتماد ہے۔ آپ نے سن کے فرمایا، آگے سے وہ یہ کہتا ہے ارشدنی رحمک اللہ، اے مجھے بلانے والے بلا کے چپ کر جاتا ہے، بتا آگے بتانا کیا چاہتا ہے، یعنی بلا مجھے تو اس لیے رہا ہے کہ لگتا ہے تو مجھے کوئی گائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ ارشدنی، اے مرشد ارشاد کر، مجھے رہنمائی کر، کیا تو بتانا چاہتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ پوری طرح متوجہ ہو گیا ہے۔ اب ان لفظوں سے دیکھو، جو یہ کہتے ہیں کہ ایک لیٹی مورتی ہے اور ایک کھڑی مورتی ہے، اور وہ کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں اور یہ لیٹی مورتی کو پوجتے ہیں، تو ایسے باتیں کرنے والے کیا اسلام انہوں نے پڑھا ہے؟ میں تو کہتا ہوں بلکہ سونگا بھی نہیں کہ بت میں اور قبر والے میں کتنا فرق ہے۔ بت نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سمجھتا ہے، اور قبر والے تو بعض معاملات میں زندوں سے ان کے حواس تیز ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے عربی بولنی ہو تو سیکھنی پڑے گی، اور قبر میں ماحول ہی عربی میڈیم ہے، فرشتے سوال ہی عربی میں کرتے ہیں، دینے والے جواب ہی عربی میں دیتے ہیں۔ یہ بہانہ نہیں کرتے کہ رب اگر میں فیل ہو گیا تو میں نہیں مانوں گا چونکہ میری بولی میں پوچھ ہی نہیں رہا، یہ تو عربی بولتا ہے۔ اب یہاں پر سرکار فرماتے ہیں تم اس سے بات کرو، جب تیسری بار اسے بلایا تو اس سے بات کرو۔ بات کیا کرو؟ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا۔ اب یہ جملہ اب میں نے بولا تو جن کو عربی آتی ہے ان کو ترجمے کا پتہ چل رہا ہے، ورنہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قبر میں اللہ آپ کی لمبی عمر کرے، جب جائیں گے اور باہر یہ کوئی جملہ سرکار کے کہنے کے مطابق بولے گا تو اندر آپ عربی سمجھیں گے بھی، عربی بولیں گے بھی، چونکہ یہ حدیث صرف مکہ مدینہ شریف والوں کے لیے نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے تھی کہ مانسیرے کا ایک مسلمان جو زندگی بھر عربی پڑھنے گیا ہی نہیں، سرکار فرماتے اس سے کہو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، اے قبر میں لیٹے انسان یا مرد یا عورت، یاد کر تو اس عقیدے کو جس پر تیری جان نکلی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آخری منٹ تک تو نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، عقیدے پر تو ڈٹ کے رہا، روح نکلنے تک تو نے اس عقیدے کو بیچا نہیں، تو اس پہ پکا رہا، اس عقیدے کو تو یاد کر۔ یہ باہر کھڑا ہو کے اندر والے سے رابطہ کیے ہوئے ہے، یہ دنیا کی ٹیکنالوجی رابطہ نہیں کروا سکتی، نظام مصطفیٰ رابطہ کروا سکتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کہہ کے آگے پھر ما خرجتا کی تفصیل کرو، شہادتا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کر اس عقیدے کو جو ساری زندگی تو نے اللہ کو ایک مانا، تو نے حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، تو نے اسلام کو دین مانا، تو نے قرآن کو امام مانا، سرکار فرماتے ہیں جب تم باہر بولو گے اندر وہ بھی بولنا شروع کر دے گا۔ اب جس وقت اندر وہ یہ بول رہا ہوگا اوپر سے منکر نکیر آ جائیں گے، منکر نکیر اس کو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یہ جو ہم نے پوچھنا تھا وہ یہ پہلے ہی ورد کر رہا ہے، اللہ ربی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حیران ہو کہ اللہ سے پوچھتے ہیں۔ یہ سب حدیث میں ہے، جس پر 7.5 صدیوں کے عمل کی گواہی ابن قیم بھی دے رہا ہے کہ صحابہ بھی کرتے تھے، تابعین بھی یہ قبروں پہ کھڑے ہو کے کرتے تھے۔ اب وہ فرشتے اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اب اس کا کیا کریں کہ ہم نے پوچھا ہی نہیں، یہ پہلے ہی یہ جواب دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ پاس ہو گیا ہے، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اب جہاں تک جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا۔ وہ سوال نہیں کیا جو آج کے کچھ لوگوں کے لحاظ سے بنتا ہے، جن کے نزدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شرک ہے یا ناجائز ہے، یا غوث اعظم یا علی پر ان کو اعتراض ہے، تو اس میں تو ہے یا زید یا عمر یا بکر یا خالد، یعنی کوئی بھی مسلمان نہ غوث ہے نہ کتب ہے، صرف مسلمان ہے، اس کو اس کا نام لے کے اس کی امی کے نام کے ساتھ آواز دینی ہے اور یا سے پکارنا ہے۔ تو یہ اگر آج والی باتیں جو لوگوں نے بنائی ہیں ان کا کوئی وجود ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ تو یہ سوال کرتے کہ محبوب بات تو ٹھیک ہے مگر یہ کرتے کرتے تو ہم مشرک ہو جائیں گے معاذ اللہ کہ ایک فوت شدہ انسان کو یا سے بلائیں۔ لیکن ان کے نزدیک جو دین انہوں نے پڑھا ہوا تھا اس میں اس طرح کی کوئی بات شرک والی نہیں تھی ندا کے ساتھ، لہذا سوال انہوں نے کیا جو وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ اس کی امی کا نام لینا ہے، تو یہ شرط اگر پوری نہ ہو، چونکہ باپ کا نام مشہور ہوتا ہے، بندہ کہیں بھی فوت ہو جاتا ہے، امی کے نام کا دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو امی کا نام اگر نہ آئے تو پھر کیا متبادل یوں ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کا نام لے لیا جائے یا کوئی نام بھی نہ لیا جائے، یا پھر بندہ پوچھنے جائے ڈھونڈ کے 2 گھنٹے بعد آ کے اس طرح کرے یا 2 دن بعد آ کے یہ عمل کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو احتمال تھے مسترد کیے کہ کرنا یہ کام اسی وقت ہے، چونکہ منکر نکیر کے آنے سے پہلے اس کو ہم نے اس عمل میں مصروف کرنا ہے، اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کے لیے جنت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو فرمایا اگر امی کا نام نہ آئے تو ینسبہ الی امہ حوا، بڑی امی کا نام تو سب کو آتا ہے، اس کو یا زید ابن حوا کہہ کے پکارو تو پھر بھی جاگ جائے گا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کام اتنا ضروری تھا کہ ناغا نہیں ہونا چاہیے، دیر بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے نام کے ساتھ حضرت حوا کا نام لے کر اس کو آواز دو تو پھر بھی وہ آگے سے بولے گا اور منکر نکیر کے آنے پر اس کے لیے اس میں بہت زیادہ ریلیف ہو جائے گا۔ تو قبر کے اندر اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یہ جو عقیدہ ہے یہ پہلا پیپر ہے، اس میں پاس ہو گئے تو پھر آگے نماز کا پیپر ہے، حج زکوٰۃ سارے پیپر، اور اگر اس میں فیل ہو گیا تو معاذ اللہ پھر نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج نہ زکوٰۃ، ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ بندے کا 1 گھنٹہ بھی برباد ہو جائے تو اسے افسوس لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا، اور اگر 80 سالہ زندگی برباد ہو جائے تو آج وقت ہے کہ
اپنے عقیدے کا محاسبہ کیا جائے کہ کہیں کوئی خامی تو نہیں، چونکہ عقیدے کی معمولی سی خامی اس سے سب کچھ پہ پانی پھر جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، مستدرک للحاکم سے آپ کی 2 حدیثیں بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہزارہا دلائل کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری ہے، اور جس سے بندے کی زندگی برباد نہ ہو، ٹائم بچے، زندگی کامیاب ہو، وہ یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، کہ اگر ایک شخص بطور فرض اتنی بے مثال قسم کی اس نے عبادت کی کہ عجم میں نہیں عرب میں ہے، عرب میں بھی حرم میں ہے، حرم میں بھی مسجد حرام میں ہے، اور مسجد حرام میں بھی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس نے مصلی بچھایا ہوا ہے۔ 2-4 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، 2-4 سال نہیں، اس کا ویزا اتنا پکا ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر وصال تک وہیں وہ بیٹھا رہا، نہ کسی کی شادی پہ گیا، نہ کسی کو ملنے گیا، نہ کوئی تجارت کی، وہیں بیٹھ کر پھر فارغ بھی نہیں بیٹھا، صلی وصام، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا۔ اب وہ جگہ جہاں ہر وقت انوار برستے ہیں، گناہ دھلتے ہیں، صرف کعبے کو دیکھنے سے ہی انسان کا نیکیوں کا بیلنس بڑھتا رہتا ہے، اس نے ساری زندگی وہاں گزار دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم لقی اللہ، پھر اس کی وفات کا وقت آیا۔ تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے آگے اس کا نتیجہ بیان کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں داخل النار، اتنا بظاہر متقی، اتنا پارسا، اتنا انوار و تجلیات میں بیٹھنے والا سیدھا جہنم میں چلا گیا، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول۔ کیوں؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کعبے میں بیٹھا تھا، مقام ابراہیم کے پاس تھا، حجر اسود کے ساتھ تھا، وہاں انوار و تجلیات میں تھا، باقی سارے عقیدے صحیح تھے، لیکن ایک جگہ کھوٹ تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ اس کے سینے میں بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ بغض تھا۔ اس بغض کی بنیاد پر پوری زندگی پہ پانی پھر گیا۔ نمازیں بچاتی ہیں مگر قبول ہو تو بچاتی ہیں، کلمہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے مگر منظور ہو تو، کعبہ بھی بچاتا ہے مگر اس کا کلمہ منظور ہو تو۔ یہ عقیدے کی کھوٹ، ایک جو دراڑ تھی اس کے عقیدے میں، اس سے اتنا نقصان ہوا کہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ دوسری طرف اسی مستدرک میں یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، رب نے ازل میں اپنے حبیب کی سیٹ پر مجھے منتخب کیا کہ میں اس کا حبیب ہوں۔ پھر حبیب کی شان کے مطابق واختار لی اصحابا، رب نے میرے صحابی چنے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا سیریس ہے۔ یہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے ہوتے
تو پھر بھی امتی کبھی ان پر تنقید نہیں کر سکتا تھا. اس کو شرم آتی کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے ہیں تو میں ان کو ڈی گریڈ کیسے کروں. اور سرکار فرماتے ہیں میں نے تو چنے ہی نہیں, چنے ہی میرے رب نے ہیں. جتنا کسی کا علم ہو اتنا اچھا انتخاب ہوتا ہے. ہمیں چونکہ کل کا علم نہیں, ہمیں پرسوں کا علم نہیں, ہم کسی کو کسی منصب کے لیے چنتے ہیں کئی سالوں کے لیے, مگر وہ دوسرے دن ہی ناکام ہو جاتا ہے, چونکہ ہم علم نہیں رکھتے غیب کا. اور اللہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ ازل سے ابد تک سب کچھ جانتا ہے. وہ ازل میں جانتا تھا کہ خاتم النبیین کون ہوں گے, ازل میں جانتا تھا کہ کن کے ہوتے ہوئے میں نبوت کا دروازہ بند کروں گا, کہ جو امین بھی چوٹی کے ہوں گے, ذہین بھی چوٹی کے ہوں گے, کہ آخری نبی کے شاگرد وہ دین پوری طرح سمجھ بھی لیں گے اور پھر حفاظت بھی کریں گے اور پھر آگے پہنچائیں گے. یہ جتنے صحابہ چنے رب جانتا تھا کہ یہ پہلے دن کیا کریں گے, دوسرے دن کیا کریں گے, چوتھے دن کیا کریں گے. رب نے سب کو اپنے علم کی روشنی میں منتخب کر لیا. اب ان میں سے کسی پر جو تان کرتا ہے وہ صحابی پہ تان نہیں کر رہا, وہ اللہ پہ اطاعت کر رہا ہے, اللہ کی علم پہ اعتراض کر رہا ہے. جو حضرت امیر معاویہ یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما یا کسی بھی صحابی پہ تان کر رہا ہے, اس کا تان اللہ کے علم پر ہے. گویا کہ وہ اللہ کو بے علمی کے تانے مار رہا ہے کہ اے رب تجھے علم ہی نہیں تھا, تو کون چنتا رہا, کہ جو شایان شان ہی نہیں تھے نبی کے وہ تو نے چن لیے. اور اللہ کے علم پر تان کوئی کفر سے چھوٹی بات ہے اور کتنا بڑا جرم ہے. تو اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کو میرے لیے چنا. تو پھر سرکار چونکہ مستقبل جان رہے تھے کیا ہونا ہے, تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی, اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. فرمایا فمن سبہم, یعنی ایسا معاملہ بنے گا کہ کچھ بدقسمت ان کو گالیاں دیں گے. فرمایا فمن سبہم, جس نے ان کو گالی دی, علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت. اب ادھر جو کعبے کے سامنے بیٹھا رہا, ایک خرابی تھی کہ بغض تھا آل نبی علیہ السلام کا. قیامت کے دن ڈھونڈتا پھر رہا تھا نمازوں کا ثواب کدھر ہے, روزے کا ثواب کدھر ہے, مجھے جہنم کیوں بھیجا جا رہا ہے, میرے کلمے کا ثواب کدھر ہے. تو اسے آگے سے جواب مل رہا تھا کہ جو مولا علی کا بغض رکھے اسے نمازوں کا ثواب نہیں ملتا. اب دوسری طرف یہ بندہ ہے جب قیامت کے دن ڈھونڈے گا اپنا بورڈ کہ اس جگہ میری نیکیوں کا ثواب ہے, میں نے بہت خیراتیں کی تھی, صدقے کیے تھے, نمازیں پڑھی تھیں, تو حدیث میں ہے سرکار فرماتے ہیں لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. اسی حدیث کے آخر میں کہ ان پر لعنت ہوگی اور پھر قیامت کے دن نہ ان کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا. جب وہ ڈھونڈے گا میرے فرض کہاں ہیں, میرے نفل کہاں ہیں, تو کہا جائے گا جو امیر معاویہ کے خلاف بک بک کرے اس کو فرضوں کا ثواب نہیں ملتا. اب وہ کون سا عقیدہ ہے جن میں ان سب کو سلام کیا جاتا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ
اس بنیاد پر کہ ہمارے نزدیک بڑا واضح اصول بیان کیا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، جس کی بنیاد پر ان دونوں قسم کی محبتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ان کو دوسرے طریقے سے مانتے ہیں وہ دو دھڑے بن جاتے ہیں۔ ایک طرف والے کہتے ہیں ہم آل کے غلام ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم اصحاب کے غلام ہیں، اور اس میں کئی ملکوں کی جنگیں ہو گئیں اور کئی ملکوں میں تباہیاں ہو گئیں اور امن عالم پر ضرب لگی، وحدت امت پر ضرب لگی۔ اور ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ ہم دونوں کو ان کی وجہ سے مانتے ہی نہیں، دونوں کو سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، یعنی دونوں محبتوں کا سبب ہی ایک ہے، سبب ایک ہو تو مسبب ایک ہوتا ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا لیسا حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ کی ذاتوں کی وجہ سے ان کا پیار ہم پہ لازم نہیں ہے کہ کسی کا خاندان جو اس کی وجہ سے یا کسی کی قد قامت کی وجہ سے، لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، نہ صحابہ کا پیار ان کی ذوات کی وجہ سے ہے، نہ اہل بیت کا پیار ان کی ذوات کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا پیار سرکار کی وجہ سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے تو مطلب ان کا پیار عشق رسول علیہ السلام کا حصہ ہے۔ عشق رسول ہی تب مکمل ہوتا ہے جب آل پاک سے بھی پیار کیا جائے اور اصحاب پاک سے بھی پیار کیا جائے۔ تو لڑائی تو تب ہو جب پیار جدا جدا سینوں میں ہو، اور جب ایک ہی سینے میں دونوں پیار ہوں تو پھر لڑائی کیسے ہو اور پھر اختلاف کیسے ہو؟ اس بنیاد پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا یجتمع فی قلب المؤمن حبی و بغض ابی بکر و عمر، فرمایا کسی مومن کے سینے میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر میری محبت ہے تو ان کی بھی محبت ہوگی، اگر میرا بغض ہے تو ان کا بھی بغض ہوگا۔ کسی نے وہ محبت غلط چیز کو کہا ہوا ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ عقیدہ جس سے صرف ایک گھنٹہ ہی نہ بچے پوری زندگی محفوظ ہو جائے، وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عقیدے پر قائم رکھے، اور مرحومہ جن کے چہلم کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور سب آنے والوں کو اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔